الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے اور سارے اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ جن کو مجھ سے نسبت ہے اور مجھ سے محبت اور مجھ پر ایمان کرنے کا دعویٰ ہے کہ ایمان لے آئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دی ہے. تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک پیغام ہے، ایک دعوت فکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور سارے کے سارے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مسلمان بھی 100% اور اسلام بھی 100%. نہ کسی مسلمان کو استثناء ہے کہ اسے تحفظ مل گیا ہو کہ یہ جج ہے، یہ حاکم ہے، یہ تاجر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ اللہ کے اس حکم سے مستثنیٰ ہے. نہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور نہ ہی اسلام میں کوئی تحفظ ہے کہ عقائد کے لحاظ سے مسلمان، عبادات کے لحاظ سے مسلمان، معاملات کے لحاظ سے آزاد، معاشرت کے لحاظ سے آزاد، رہن سہن کے لحاظ سے آزاد، اوڑھنے بچھونے کے لحاظ سے آزاد، لباس پوشاک کے لحاظ سے آزاد، بازار اور دفتر اور ایمان کی زندگی کے لحاظ سے آزاد. فرمانا یا ایھا الذین آمنوا، تم نے مجھ پر ایمان لایا ہے اور تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے. ایمان والا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے دعوت فکر ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ 50% مسلمان اسلام میں اور 50% آزاد،
75% ایمان والے، اسلام میں 25% آزاد، اور یہ بھی نہیں کہ 50% اسلام پر قابل عمل ہے اور 50% سے آزاد۔ دیگر مذاہب کی طرح اسلام نہیں کہ جہاں کچھ اجزاء کو لیا جاتا ہے اور اس مذہب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، کہ کسی مذہب میں عقائد لیے جاتے ہیں، کسی مذہب میں کچھ عبادات لی جاتی ہیں، بقیہ زندگی میں وہ آزاد ہوتا ہے۔ لیکن اسلام جس مسلک زندگی کا نام ہے، اسلام جس زندگی گزارنے کا نام ہے، وہاں تو اس کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک گئے اور اپنی خواہشات سے، اپنی مفادات سے، اپنے نفع نقصان سے سب سے دستبردار ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، کہ میری خواہشات کیا، میرے مفادات کیا، میری سمجھ بوجھ کیا، میری عقل فہم کیا، میرا نفع نقصان کیا، میں ان سب سے بالاتر ہو کر اور سب سے دستبردار ہو کر میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اسلام ہے، اسی سے مسلمان ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوئے دو بڑے نبیوں کے لیے، فلما اسلما، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جب اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لو، کون سے باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لے؟ کون چاہتا ہے؟ اپنے گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے اور مشکل ہے۔ باپ سے کہا میرے خاطر بچے کے گردن پہ چھری چلا دو، بیٹا بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چھری کے نیچے آنے کے لیے تیار ہو گیا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو وہاں جو الفاظ استعمال ہوئے، فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، سر خم تسلیم کر لیا، اپنے مفادات، اپنی خواہشات، اپنے جذبات سب سے دستبردار ہو کر اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ یہ ہے فلما اسلما، اسی سے اسلام ہے۔ میری عقل میں کیا آ رہی، میری دانش میں کیا آ رہی، مجھے مفاد کس میں لگ رہا، مجھے نفع کس چیز میں نظر آ رہا، ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے یہ دیکھ رہا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ ایک دعوت فکر ہے امت مسلمہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سارے کے سارے مسلمان بھی 100%، اور اسلام بھی 100%۔ یہ نہیں کہ غریب مسجد میں امیر کوئی نہیں، مزدور روزہ رکھے بادشاہ کوئی نہیں، ماتحت روزہ رکھے لیڈر کوئی نہیں۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے، اگر حاکم ایمان والا ہے، جج ایمان والا ہے، تاجر ایمان والا ہے، صنعتکار ایمان والا ہے،
پھر اللہ کی طرف سے دعوت فکر ہے، پھر استثناء نہیں ہے، پھر استثناء نہیں ہے، پھر ادخلوا فی السلم کافہ، پھر سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور دیگر مذاہب کی طرح اسلام چند رسوم کا نام نہیں، چند عبادات کا نام نہیں، چند عقائد کا نام نہیں، اسلام نام ہے عقائد کا بھی، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، اخلاق کا بھی۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر عبادات بھی ہیں جو اللہ کا حق ہے براہ راست، اور 3 حصے اسلام کے ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، 3/3 حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بازار کی زندگی ہے، وہ معاشرت کی زندگی ہے، وہ دفتر اور ایوانوں کی زندگی ہے، وہ غمی خوشی کی زندگی ہے، وہ گھریلو اور خاندانی زندگی ہے۔ 3/3 اسلام کا وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان اللہ کے گھر میں اللہ کا بندگا اور اس کی زندگی میں بندگی نظر آئے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو عین میدان میں، عین بازار میں، دکان میں، دفتر میں بھی اللہ کے سامنے ایسی ہی جھک جائے۔ اپنی معاشرت میں، اپنے رہن سہن کے اندر بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ایک تو سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ، اور دوسرا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں تحفظ نہیں، ریزرویشن نہیں، یا استثناء نہیں، یہاں کچھ ہے اور کچھ نہیں، نہ پورے کے پورے اسلام میں۔ یہ دعوت فکر ہے اہل ایمان کے لیے کہ اسلام وہی معتبر ہے اور تمہارا ایمان وہی معتبر ہے کہ تمہاری عملی زندگی بھی پوری کی پوری اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا جب یہ اسلام ابتداءً آیا دنیا میں تو جو اسے اپنایا کرتا تھا تو وہ اجنبی مسافر کی طرح لگتا تھا۔ جیسے کوئی شخص گلی بازار میں اجنبی آ جائے تو لوگ اسے حیرانگی میں اور تعجب میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے۔ فرمایا جب اسلام نیا نیا آیا تو جنہوں نے اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنایا لوگ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھنے لگے، یہ کون ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت پھر آ جائے، ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے ماحولوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں اسلام کو اوڑھنے بچھونے والا پھر اجنبی ہو جائے گا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا، پھر اجنبی ہو جائے گا کہ معاملات میں بھی اسلام ہوتا ہے، معاشرت میں بھی اسلام ہوتا ہے، بازار میں بھی اسلام ہوتا ہے، رہن سہن کے اندر بھی اسلام ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اجنبی لگے گا۔ لیکن میرے عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے سامنے جولی پھیلا کر دعا کی ہے اور فرمایا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، اے اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا، اے اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا
جب دنیا اپنی زندگی سے اسلام نکال رہی تھی اور انہوں نے اس اسلام کو اپنایا اور میرے طور طریقوں کو اپنایا، اے اللہ تو انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، سدا بہاروں میں رکھنا۔ ایسے موقع پہ جب بازار سے اسلام نکلا ہو اور معاشرت سے اپنا اسلام نکلا ہو اور کوئی وہاں بھی اسلام کو زندہ کرے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کی قدر بھی اسی اپنی شان سے کریں گے۔ صحرا ہو، صحرا، تپتی ریت ہو، گرمی کی شدت ہو اور ایک سایہ دار درخت ہو تو اس سایہ دار درخت کی بہت قدر ہوتی ہے، اس سایہ دار درخت کی بہت قدر ہوتی ہے۔ زندگی کے جس شعبے سے اسلام نکل جائے اور کوئی وہیں جا کر اسلام کو زندہ کرے تو اس کی مثال اس سایہ دار درخت کی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں پھر اس کی قدر بہت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دعوت فکر ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، سچی بات ہے، یہ اسی مشق کے لیے، اسی تربیت کے لیے آتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اصل مقصد پہ پھر لوٹ آئے اور اسلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دے، اسلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام رمضان آتی ہی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہتر تبدیلی آتی ہے، اچھے آثار نظر آتے ہیں، اس کی زندگی میں فجر شروع ہو جاتی ہے، تلاوت شروع ہو جاتی ہے، نمازیں جماعت سے ہونے لگتی ہیں، اللہ کا خوف ہونے لگتا ہے، اس کی زندگی میں اسلام کی بہار کسی نہ کسی درجے میں نظر آنے، جہاں ذرہ برابر بھی ایمان، ہاں جو وہ لوگ ہیں جہاں ایمان کا بیج ہی مر گیا، جہاں ایمان اسلام کا بیج ہی مر گیا، ان گھروں میں تو رمضان آیا نہ آیا برابر ہے، ان کی زندگیوں میں رمضان آیا نہ آیا برابر ہے، ان کے رہن سہن میں رمضان آیا نہ آیا برابر ہے۔ جہاں ایمان کا بیج ہی مر جائے اور جن کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا فرمائی ہے ان کا معاملہ رہی، لیکن جہاں ایمان ذرہ بھی ہے ان کی زندگی میں بہتر تبدیلی آتی اور خیر کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں، خیر کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اسلام و رمضان کا یہ مہینہ ہم سے اس سے آگے کا تقاضا کر رہا ہے کہ کچھ ایسا اللہ سے تعلق بن جائے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پہ کچھ ایسی نظر اور ایسا محاسبہ ہو جائے کہ میری زندگی کی ہر ادا اور ہر عمل شریعت کے دائرے میں ڈھل جائے۔ میری پوری زندگی 24 گھنٹے کی اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ یہ اسلام اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ جب انار کا درخت اپنے پھل کے ساتھ ہو اور پتوں کے ساتھ ہو اور امرود کا درخت اپنے پھل اور پتوں کے ساتھ ہو یا موسمی کا درخت اپنے پھل اور پتوں کے ساتھ ہو تو وہاں ہزاروں درخت ہو، اس کی پہچان واضح ہوتی ہے کہ یہ انار کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، اس کی پہچان واضح ہوتی ہے کیونکہ اسے کھاد مل رہی ہے، کیڑا نہیں لگا ہوا، کھاد مل رہی ہے، کیڑا نہیں لگا ہوا، پانی مل رہی ہے، اس میں سبزہ اور بہار ہے، اس میں سبزہ اور بہار ہے۔ جب مسلمان کی زندگی کو نیکیوں کی غذا مل رہی تھی اور گناہوں کے کیڑوں سے، گندگیوں سے محفوظ تھا،
تو یہ ہزاروں لاکھوں میں ہوتا، مشرق مغرب شمال جنوب میں ہوتا، یہ پہچانا جاتا کہ یہ محمدی ہے اور اسلام کا مسلمان ہے، اللہ کا سچا غلام ہے. لاکھوں میں ہوتا، پہچان ہوتی تھی. لیکن اگر پتی بھی گر جائیں اور پھل بھی نہ ہو، پتی بھی گر جائیں اور پھل بھی نہ ہو، تو میرے عزیزو ایک تنا رہ جائے تو پہچان مشکل ہوتی ہے کہ امرود کا کون سا ہے، انار کا کون سا ہے، موسمی کا کون سا ہے. اور جب مسلمان کی زندگی میں اسلام کی بہار نہیں رہتی تو اس کی بیٹی کالج سے نکلتی ہے، اس کا نوجوان یونیورسٹی سے نکلتا ہے، اس کا تاجر دفتر سے نکلتا ہے اور اس کا صنعت کار فیکٹری سے نکلتا ہے. پہچان کرنا مشکل ہے کہ ان میں مسلمان کون سا ہے، اس میں مسلمان کون سا ہے. اس لیے کہ اذان اس نے بھی سنی، خیانت یہاں بھی ہے، جھوٹ یہاں بھی ہے، سود یہاں بھی ہے، بے پردگی اور فحاشی یہاں بھی ہے، موسیقی کی آوازیں ان گھروں سے بھی اٹھ رہی ہیں. مسلمان کون سا ہے، اس کا تشخص مٹ جاتا ہے، اس کا تشخص مٹ جاتا ہے. اور میرے عزیزو اگر اسلام کو بہار لانی ہے تو اسے غذا بھی دینی ہے، اس کے درخت کو غذا بھی دینی ہے. ہاں اگر درخت کو غذا دی جائے، پانی بھی دی جائے اور کھاد بھی دی جائے، لیکن کبھی درخت پر پھر بھی سبزہ نہیں آتا، درخت پر پھر بھی سبزہ نہیں آتا، پھر بھی پھل نہیں آتا. جب گہری نظر سے دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کوئی کیڑا لگا ہوا، غذا بھی بیکار ہو گئی، پانی بھی بیکار ہو گیا، کھاد بھی بیکار ہو گئی. ہاں بھائی صدقے بھی دے رہا، خیرات بھی کر رہا، افطاریاں بھی بانٹ رہا، روزے بھی رکھ رہا، ہاں سب کچھ کر رہا، لیکن رمضان گزر رہا، اس کی زندگی میں اسلام میں بہار کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ معاشرت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ سود سے کیوں توبہ نہیں کر رہا؟ جھوٹ سے کیوں توبہ نہیں کر رہا؟ خیانت سے کیوں توبہ نہیں کر رہا؟ اس کے ان شعبوں میں اسلام میں بہار کیوں نہیں آ رہی؟ تو جب گہری نظر سے نظر ڈالی تو پتہ چلا غذا تو مل رہی ہے، کھاد بھی مل رہی ہے، روزے بھی ہو رہی ہے، افطاریاں بھی ہو رہی ہے اور کچھ ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، لیکن گناہوں کی گندگیوں سے اب تک توبہ نہیں کی. گناہوں کی گندگیوں پر ندامت اور شرمندگی نہیں آئی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا رمضان کسی نہ کسی درجے کی عبادت ہوتی رہتی ہے، لیکن دیگر شعبوں میں اسلام کی بہار نہیں آتی، اس لیے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کچھ غلط بھی کر رہا ہوں، اسے ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوئی. ہاں میرے عزیزو پورے اسلام میں داخل ہونا ہے اور اسلام میں بہار لانی ہے. اللہ نے یہ مقدس مہینہ اس لیے دیا ہے، اس رمضان میں اسلام کے درخت کو غذا بھی خوب دینی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں پر سچی ندامت اور شرمندگی بھی ہو، تاکہ رمضان کے بعد وہ زندگی نہ ہو جو رمضان سے پہلے ہو، بلکہ اسلام میں زندگی کے ہر شعبے میں بہار ہو. اللہ سارے اہل اسلام کو یہ ایمان اور اسلام کی بہار نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.